ایک دفعہ حضور کی زبان نور سے نکلا، ایک دفعہ صرف، کہ ایک اویسے کرنی ہے. یہ صحیح مسلم ہے. ایک دفعہ نکلا، ایک اویس کرنی ہے. کرن کی شاخ ہے مراد، اس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں. باپ کا نام عامر ہے، اویس بن عامر کہلاتے ہیں. برس کے نشان تھے. یہ دیکھو، یہ ساری نشانیاں حضور نے بتائیں. کتنی جگہ آپ نے سنا ہے حضور نے دیکھا نہیں انہیں. اور یاروں کو ضروری تو نہیں نا کہ کوئی ظاہری طور پر ملے تو تب بھی پتہ چلتا ہے. محبوب کو پتہ ہے کون کہاں کہاں بیٹھ کے روتا ہے. لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں. کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی، کتنی مزے کی بھیک. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی. او دیکھو نا، روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اور بڑی امید ہے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. ایک دفعہ حضور نے فرمایا، عمر، ایک اویس بن عامر نام کا شخص ہے، کرن کا ہے. مراد ایک شاخ ہے قبیلے کی، اس سے تعلق رکھتا ہے. ماں کا بڑا فرما بردار ہے. یہ دیکھیں حضور غلاموں کی نشانیاں بتا رہے ہیں. غلاموں کی بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے. اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے. فرمایا برس کے نشان ہے چہرے پہ. برس ہوا تھا وہ ٹھیک ہو گیا. درہم کے مطابق نشان ہوگا. ماں کا فرما بردار ہے. اور حضور نے فرمایا، عمر، اس بندے کی شان اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کو کوئی قسم دے دے تو رب پوری کر دیتا ہے. فرمایا اگر عمر تیری ملاقات ہوگی نا تو اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. بس طے کر لیا حضرت عمر نے. جو بندہ بھی یمن سے آئے، عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو؟ اویس کو جانتے ہو؟ جو بھی ملے نا حضرت عمر پوچھیں اویس کو جانتے ہو؟ ایک وقت وہ آ گیا کہ حضرت اویس خود ہی آ گئے. حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. اب ذرا دیکھنا، نشانیاں بتا رہے. کہنے لگے آپ کا نام اویس بن عامر ہے، مراد کی شاخ سے ہیں، یہ چہرے پر نشان ہیں، ماں کے فرما بردار ہیں. کہاں؟ کہنے لگے اٹھاؤ پھر ہاتھ میرے لیے دعا کرو. حضرت اویس بن عامر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، عمر میں آپ کے لیے دعا کروں؟ فرمایا کرو نا، اس لیے کہ مدینے والے حبیب نے کہا تھا دعا کرانا. حضور نے کرو نا دعا، ہم نے تو طے کر لی. ایک نقشہ محبوب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ وہاں سے آئے گا. ایک دفعہ وہ نقشہ بتایا تھا کہ وہ کرن کا، یمن کا. ایک دفعہ کہا تھا وہ آئے گا. بس پھر میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندے ہی گزر گئی. ساری زندگی پوچھا اویس تو نہیں نام. پھر وہ مل گئے تو کہا دعا کرو. دعا کرائی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سارا کچھ صحیح حدیث میں موجود ہے. تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے میں کوفے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. کہا میں کوفے کے گورنر کے نام خط لکھ دوں کہ اویس آ رہا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے نا 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 نا، ہمیں پروٹوکول نہیں چاہیے. میں نا سادہ رہنا پسند کرتا ہوں. اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، بس کونے میں پیچھے. ہم کوئی سٹیج کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی نعروں کے شوقین لوگ ہیں، ہم کوئی تصویروں کے شوقین. ہم تو پیچھے بیٹھنا، بس کسی کو نظر آئے نہ آئے. عمر نے تو خود بتا دیا نا کہ مدینے والے کی نظر میں ہیں آپ نظر میں ہیں. مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. جب ان کی نظر میں ہے تو پھر کیمرے کی نظر میں آئیں چاہے. حضرت اویس کہنے لگے ضرورت کوئی نہیں، میں پیچھے رہنا پسند کرتا ہوں. تو حضرت عمر نے کوفے بھیج دیا. ایک بڑا رئیس آیا حضرت عمر سے ملنے کوفے کا. تو جناب عمر فرمانے لگے اویس کرنی کو جانتے ہو؟ کہ حضور جانتا تو ہوں، اویس بن عامر کو جانتا تو ہوں، حضرت اویس بن عامر کو، لیکن
وہ تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں، گھر بھی ان کا سادہ، حالات بھی زیادہ وسعت والے نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں بندے کی شان کا نہیں پتا۔ وہ بندہ حج کرنے آیا ہوا تھا مکے، حضرت عمر سے ملے، کوفے کے رئیس تھے، تو حضرت عمر کہنے لگے واپس جانا تو اس سے دعا کرانا۔ یہ رئیس واپس گئے، حضرت اویس سے ملاقات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہنے لگے میرے لیے دعا کریں۔ وہ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے ہیں، آپ دعا کریں۔ کہ نہیں آپ کریں۔ کہنے لگے آپ حج کر کے آئے آپ کریں۔ کہنے لگے نہیں آپ کریں۔ تو حضرت اویس سمجھ گئے، کہنے لگے عمر سے مل کے آئے ہیں، عمر سے مل کے آئے ہو۔